ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ مبارک ہے وہ زبانیں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھتی ہیں، اور مبارک ہیں وہ کان جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنتے ہیں، اور مبارک ہیں وہ نفوس اور شخصیات جو کسی بھی درجے میں حدیث کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ درس بخاری کتاب العلم میں تقریباً 53 ابواب ہیں اور 76 احادیث ہیں، اور آج کا جو ہمارا درس ہے وہ باب نمبر 30 ہے اور حدیث نمبر 94 ہے۔ وہ یہ کہ وبہ قال حدثنا عبدۃ قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن مسنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا سلم واذا تكلم بكلمة اعادها ثلاثا۔ دوسری حدیث 95 وبه قال حدثنا عبدة بن الصفار قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن مسنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله بن انس عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه كان اذا تكلم بكلمة اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه واذا اتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا۔ ایک اور حدیث بھی اسی باب کی ہی ہے، حدیث نمبر یہ 96 ہے 96۔ وبه قال حدثنا مسدس قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا صلاة العصر اور ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا۔ 3 احادیث پڑھی ہیں، اس میں جو مجموعی طور پر ترجمہ آ رہا ہے تو حدیث میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور جو تیسری حدیث ہے وہ عبداللہ ابن عمر سے ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات فرماتے تو بات کے کسی کلمے اور جملے کو 3 دفعہ دہراتے، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم کے پاس جاتے تو 3 دفعہ سلام کرتے، فسلم علیہم ثلاثا حتی یفہم، تاکہ ان کو بات معلوم ہو جائے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہم سفر میں تھے تو ہماری نماز جو ہے، نماز سے ہم تھوڑا سا پیچھے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہے وہ نماز کی تیاری میں تھے، ہم پیچھے بعد میں وضو کیا، تو وضو کرتے ہوئے ہم جب پاؤں کو دھو رہے تھے تو پاؤں مکمل مستقل طور پر دھلے نہیں جا رہا تھے، ان کے اوپر ہم مسح کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں فرمایا کہ جو گٹے ہیں ان کو ویل للعقاب من النار، ہلاک ہو جائیں گے آگ سے، مطلب یہ اگر دھلیں گے نہیں تو یہ اس چیز میں جا سکتے ہیں۔ اس میں مشترکہ طور پر ان احادیث میں جو چیز پائی جا رہی ہے وہ یہ پائی جا رہی ہے کہ جب بات کی جائے تو وہ تمہل، اطمینان اور فہم اور تفہیم، سمجھنے سمجھانے کے انداز میں کی جائے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ کام اور بات کی اہمیت جب ہوگی اور اس کو سمجھانا چاہ رہی ہیں تو اس بات کو 3 دفعہ دہرانا تاکہ حتی یفہم، وہ بات کو مستقل طور پر سمجھ جائے۔ اور یہ سنت ہے، ہم اگر کسی ڈرائیور کو بھیجتے ہیں، نوکر کو بھیجتے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹ کو بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے بچے کو، بیوی کو کوئی بات کہتے ہیں تو کہنے میں اگر ایک دفعہ اس کو بات سمجھا دی ہے تو بعد میں غصے ہو جاتے ہیں، بھئی سنت پہ عمل کر لیں۔ یا تو یہ ہے کہ اس کو سمجھاتے ہوئے ہی اسے 3 دفعہ آپ بات کہہ دیں گے تو وہ بھولے گا ہی نہیں۔ اچھا، اگر اس نے دوسری دفعہ پوچھ لیا تو اس کو ہم طعنہ دے دیتے ہیں کہ آپ کانوں کا علاج کروائیں یا اس طرح سے وہ کریں۔ اگر وہ تیسری دفعہ دہرا دیتا ہے تو اس کو کام ہی نہیں بتاتے اور کہتے ہیں کہ تیرے سے کام لینا نہیں ہے تو تو یہ ہے اور وہ ہے۔ بھائی سنت پہ عمل کریں۔ پہلی بات ہے کہ بات سمجھاتے ہوئے ہی سنت پہ عمل کر لیں، 3 دفعہ سمجھا لیں۔ اور یہ بھی ایک نفسیاتی ہے کہ جو نیچے کا طبقہ ہوتا ہے
ان کے اوپر جو اوپر والا ہوتا ہے وہ کسی بھی درجے میں ہے تو اس کا ایک رعب اور دبدبہ بھی ہوتا ہے، تو وہ اگر بات کو 3 دفعہ دہرا دے گا تو رعب اور دبدبے کے باوجود بھی بچے ہیں، بیوی ہیں، نوکر ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، وہ مرید ہیں، وہ مقتدی ہیں، وہ کوئی بھی ہیں، تو 3 دفعہ کہنا ضروری ہے۔ اور ضروری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سنت سمجھ کے اگر ہم 3 دفعہ کہہ دیں گے، اور بیان گفتگو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلم ثلاثاً کسی بات کو دیکھتے ہوئے 3 دفعہ دہرا دیتے تھے، تو یہ سنت ہے، اس سنت کو بھی اپنانا چاہیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پل پل کی سنتوں کو اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔